میرے دوستو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خدا کی قسم اگر ان کے پاؤں دھو کر پینا پڑے تو اس میں بھی گریز نہ کرنا۔ اگر خدا نخواستہ ماں باپ ہدایت پر نہیں ہیں، عقیدے ان کے خراب ہیں، ان کا ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں، ان کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگے، یا اللہ ان کو ہدایت پر لیا، لیکن ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرنی، کافر ماں باپ کی خدمت میں کمی نہیں کرنی۔ سورہ لقمان میں اللہ پاک نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تمہیں شرک پر مجبور کریں، یعنی وہ خود مشرک ہیں، تو یہ بات نہیں ماننی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی ماں باپ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، تب بھی ان کی خدمت کرنی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، عائشہ صدیقہ کے بڑی ہمشیرہ ہیں، ان کی والدہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے طلاق دے دی تھی، تو کبھی کبھی حضرت اسماء سے بیٹی سے ملنے آتی تھی، مشرکہ تھی، تو حضرت اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری والدہ جن کو میرے ابا نے طلاق دے دی تھی، وہ مشرکہ ہیں، کبھی کبھی مجھے ملنے آتی، میں کیا سلوک کروں؟ فرمایا ان کی خدمت کرو، اس کا ایمان اسلام تو تم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دین اسلام تو تمہارا اپنا ہے، لیکن خدمت ضرور اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہدایات جو ہیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہیں۔ تو جس کے ماں باپ ہوں ہی مسلمان، اس کی خدمت کتنی اہم ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن عقیدہ ان کے خراب ہے، جیسے آج کے زمانے میں ہمارے حالات ہیں، کوئی قبر پرستی میں مبتلا ہے، کوئی پیر پرستی میں مبتلا ہے، کوئی کچھ ہندوانہ رسومات میں مبتلا ہے، کہلاتے مسلمان ہیں لیکن ساری گمراہیاں موجود ہیں۔ پھر بھی اولاد کے ذمہ لازمی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے تو ان کے لیے دعائیں مانگے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ سارے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، پتہ تب چلتا ہے جب ماں باپ نہیں ہوتے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو غنیمت سمجھیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی جہاد پہ جانے کی، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاد اسلام کا سب سے اونچا رتبہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے اونچا رتبہ جہاد کا ہے۔ حضور نے فرمایا ذریعۃ السلام علیہ السلام الجہاد، اسلام کی بلند ترین چوٹی اللہ کے راہ میں جہاد ہے۔ جہاد پہ جانے کی اجازت مانگی، کسی ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ اس کی ماں بھی ہے اور خدمت کی محتاج ہے، تو حضور نے پوچھ لیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ فجاہد فیہا، اس کی خدمت کر کے جہاد کا اجر حاصل کر لو۔ اس واسطے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ جوانی میں انسان کو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا جوانی کے جوش میں والدین کیا ہیں، لیکن جب والدین چلے جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اس واسطے آپ حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ والدین ہدایت پر ہیں تو ظاہر قسمت، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر گمراہ ہیں تو اللہ سے دعا مانگیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے بارے میں سنا چکا آپ کو، وہ بڑھاپے تک شرک پر رہے۔ ایک دفعہ حضور کی شان میں انہوں نے گستاخی کا جملہ کہا تو ابو بکر صدیق کی ایمانی حالت اس قدر زبردست تھی کہ انہوں نے صبر نہ کر سکے، تھپڑ مارا والد کو، زمین پر گر گئے۔ حضور تک یہ بات پہنچی، رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر صدیق کو ایسا کیوں کیا آپ نے؟ بجائے دعا مانگنے کے آپ نے تھپڑ مار دیا۔ ان کے لیے دعا مانگے آپ۔ ابو بکر صدیق کو ندامت ہوئی، لیکن ہر ایک ابو بکر صدیق نہیں۔ ابو بکر صدیق کی ایمانی حالت اتنی بلند تھی کہ انبیاء کے بعد آدم کی اولاد میں اتنا مقام کسی کا بھی نہیں ہے۔ اس واسطے ہم اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اس واسطے اس محبت رسول میں اتنے غرق تھے وہ کہ حضور کے خلاف کوئی بات اپنے باپ سے بھی نہیں سن سکے، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ خبردار آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا۔ ایسا کوئی بوڑھا باپ ہوتا کسی کا تو رسول اللہ سے فرماتا ہے کہ اس کو آنے کی زحمت ہو میں اس کے پاس جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی خدمت کا یہ آداب سکھائے ہیں، اور بالآخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ واحد صحابی جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، اولاد کے اولاد بھی صحابی، ان کے اولاد بھی صحابی۔
اور کوئی صحابی ایسے جیسے 4 پشتے مسلمان ہو اور صحابی ہوں. تو یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے ایک مستقل سبق ہے میرے دوستو. تو اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں اور ان کے لیے دعا مانگیں.